الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس خبر کو پھیلانے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس خبر کی تحقیق کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس خبر کے حوالے سے تحقیق کیے بغیر کوئی ایکشن لیا، بعد میں نتیجہ اگر اس کے خلاف ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تمہیں اس پر شرمندگی ہو. تو یہ بہت ہی پتے کی بات ہے اور اس بات کا تعلق زندگی کے ہر مرحلے میں ہے. یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو اتری تھی اس کے پس منظر کو یا شان نزول کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی جب کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے اور ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے تو نتیجہ واقعی بہت ہی خراب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو المصطلق کے سردار حارث بن ضرار نے وعدہ کیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم جاتے ہیں اپنی قوم میں اور اپنی قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے بھیج دیں گے. آپ ایسا کیجئے کہ کسی آدمی کو ہمارے پاس روانہ کر دیجئے جو زکوٰۃ لے کر کے آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قبیلہ بنو المصطلق کے پاس میں بھیج دیا، اور ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ فلاں دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد آنے والا ہے. چنانچہ وہ لوگ اپنی بستی سے باہر آئے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفد ہے زکوٰۃ لینے کے لیے آنے والا ہے اس وفد کا استقبال کریں. لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ بستی سے باہر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو سمجھا کہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کا یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے سے ہی لوٹ کر کے آ گیا اور جا کر کے کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر کے افسوس ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں ایک فوج بھیجا بنو المصطلق پر چڑھائی کرنے کے لیے. بنو المصطلق کے سردار حارث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک فوج آ رہی ہے بنو المصطلق پر چڑھائی کرنے کے لیے تو فوراً آ کر کے تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ سے جنگ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تو ہے ہی نہیں، ہم تو زکوٰۃ جمع کیے ہوئے ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، کوئی آدمی ابھی تک آیا ہی نہیں. تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ وفد ان کے بیچ گیا ہی نہیں تھا، راستے ہی میں سے وہ لوٹ کر کے آ گیا تھا. یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ شاید جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لاتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. سماجی زندگی میں بھی اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی بات پر ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں اور
ایکشن لینے کے بعد کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت ایسی نہیں تھی، تو ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیا قصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کیا تھا، 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی، اور اس صلح کا بہت ہی اچھا فائدہ دکھ رہا تھا۔ لیکن اچانک قریش مکہ نے اس صلح کو توڑ دیا، اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ انہوں نے ایگریمنٹ ختم کی ہے تو اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، لیکن اس مسئلے کو راز میں رکھا تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھا اور اہل مکہ کو اس میں مینشن کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھا ہے اور ایک عورت کے حوالے کیا ہے، آپ وہ خط حاصل کر لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چند صحابہ کو بھیجتے ہیں اور اس خط کو لے کر کے صحابہ آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتعہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیجئے کہ حاطب بن ابی بلتعہ کی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ حاطب بن ابی بلتعہ کو سامنے کیا اور پوچھا کہ حاطب بتاؤ، تم نے آخر ایسا جرم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو کچھ بھی کیا ہوں اس لیے نہیں کیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا میرے اندر ایمان نہیں رہا، بلکہ اس لیے کیا کہ میرے گھر کے افراد ہیں مکہ میں، دوسروں کے گھر کے افراد مکہ میں ہیں تو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ اہل مکہ پر احسان کر دوں تاکہ میرے گھر والوں کا وہ خیال کریں گے۔ یہ میری غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو یہ عذر تھا اس عذر کو قبول کیا اور کہا کہ اے لوگو سنو، یہ حاطب بن ابی بلتعہ اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہو کرو، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پر بھی دراصل غلط فہمی ہو سکتی تھی اور غلط فہمی میں نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خبر پہنچی تو اس کی پہلے تحقیق کر لی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی مشہور قصہ پیش آیا تھا، حادثہ افک۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو المصطلق گئے تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے تھے تو جس ہودج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس ہودج کو ایک جگہ پر رکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے باہر گئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہوا اور ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا اور لوگ نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئیں تو دیکھا کہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ وہ اس جگہ پر بیٹھ گئی اور ان کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ سے جب آئے، راستے سے گزر رہے تھے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے اونٹ کو قریب کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں، مدینہ لا کر کے ان کو پہنچا دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے یہ خبر پھیلانا شروع کر دیا کہ صفوان بن معطل کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں 1 مہینے تک ایک عجیب کیفیت تھی، سارے صحابہ پریشان تھے، اور اس افواہ میں کچھ صحابہ بھی آ گئے تھے کہ واقعی کچھ خبر صحیح لگ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی قرآن کریم میں اتار دی، اور جو صحابہ منافقوں کی بات میں آ گئے تھے ان لوگوں کو تہمت کے الزام میں سزا بھی دی گئی۔ یہاں پر بھی کچھ صحابہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کی بات میں آ گئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ کی عزت پہ جو داغ لگانے کی کوشش کی گئی تھی اس کی بات میں آ گئے تھے، اس لیے آ گئے تھے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو ہماری زندگی میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بات ہم سن لیتے ہیں، فوراً ایکشن لیتے ہیں، بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی، ویسی تھی۔ اسی لیے ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پھر ایکشن لیں۔ یا اگر کوئی آدمی ہمارے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس آدمی کو بلائیں اور حقیقت حال کی اس سے جانکاری لے لیں۔ یہ ہے حکم ہماری شریعت کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔